انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ انسان اس دنیا میں جب تک زندہ ہے وہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، دنیا کے سارے برائیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، دور رکھ لے، اللہ کے فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز سے انسان سے راضی ہو، جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اس کے طرف اس انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس کے طرف قدم بڑھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کام کو کرنے کی وجہ سے ناراض ہو جائے اور اسی میں مجھے موت آ جائے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی چیز کو دیکھیے، وہ انسان اگر اس دنیا میں اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، اور اگر قدر نہیں کرتا اس کی برکت چلی جاتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی سے نوازا ہے، بہترین زندگی، چلتا پھرتا کائنات کے اندر وہ انسان کو ایسی زندگی دیا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا ہے۔ انسان کو جیسی زندگی کسی دوسرے مخلوق کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس زندگی کو جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کی قدر کرو، اگر تم نے اپنی زندگی کی قدر کر لیا تو میں تمہاری زندگی کو بڑھا دوں گا، اور اس زندگی کی قدر نہ کی تو میں اس زندگی کو کبھی بھی کسی بھی وقت چھین لوں گا۔ میں یہ زندگی کی قدر ہم کیسے کریں ہم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اچھا برا اس دنیا میں بنایا، انسان کو صحت مند دیا۔ جب انسان کو صحت مند ہے، وہ انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ کی عبادت کر لے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو جتنا راضی کرنا ہو اتنا راضی کر لو، جب بیماری آ جائے تو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ انسان بیمار پڑ جائے، پلنگ میں پڑا ہوا رہے گا، وہ انسان تڑپے گا کہ کاش مجھے صحت ہوتی تو میں 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھتا، مگر اس توفیق نہیں ہے، چھین لیا اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیا ہمیں مہلت، تمہیں صحت مند بنایا، تمہیں جو ہے آنکھیں دیا، تمہیں کان دیا، تمہارے ذہن دیا، تم دنیا میں زندگی گزارتے تھے، کماتے تھے، جیتے تھے، اس وقت تم نے میری عبادت نہیں کی، میرے مسجدوں کو ویران کر دیا، میرے نمازیں نہ ادا کی، رمضان کا مہینہ آیا روزہ نہیں رکھا، اور اب تم جو پلنگ پہ پڑ گئے ہو، بسترے میں پڑ گئے ہو، چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تمہیں پانی ایک گلاس خود سے اٹھا کے پینے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اب تم میرے پاس التجا کر رہے ہو کہ مجھے زندگی دے دو، میں تیری عبادت کروں گا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تیری عبادت کا میں محتاج نہیں ہوں، میں نے تمہیں زندگی دیا تھا، تو محتاج ہے، اب تو تڑپ لے، کتنا تڑپنا ہے، میں تجھے تڑپاتا ہوں، دنیا میں بھی تڑپاؤں گا، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی تڑپاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازا، اولاد سے نوازا تو اولاد کی قدر کرنا، اولاد کو اچھی تربیت دینا، قرآن کی تعلیم دینا، دین اسلامی تعلیم سے اس کو سکھانا۔ ماں باپ کے والدین کی جو ہے فرض ہے یہ کہ وہ انسان اپنے والدین کو اسلامی معلومات اس کو فراہم کرے، اسلامی تعلیم اس کو سکھائے، اور اگر اسلامی تعلیم نہیں سکھایا اسے، قرآن پڑھنا نہیں سکھایا اسے اگر، تو وہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد سے معلوم ہی نہیں ہو کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح ہمیں سلوک کرنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، مار کے دھکے مار کے گھر سے نکال دے گا، اور پھر ماں باپ جو روڈوں پہ در بدر پھرتے رہیں گے، وہ اپنا گھر میں بیٹھا ہوا رہے گا۔ اگر اپنے ماں باپ کو اپنی اولاد کو ہم اگر اچھی تعلیم دیں گے، قرآن پڑھنا سکھائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، اللہ ان کے رسول کے فرمان سکھائیں گے اسے، تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری کس طرح کیا جاتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کس طرح کیا جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اسی کے اوپر وہ عمل کرے گا۔ آج ہم دنیا میں ہر جگہ دیکھو، اولاد جب بڑا ہو جاتا ہے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو مارتا بھی ہے بہت سارے لوگ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان مرنے کے وقت اگر اس انسان کے والدین اس انسان سے ناراض ہے اور وہ انسان مر گیا، چاہے وہ انسان زندگی بھر نمازیں پڑھا ہو، حج و زکوٰۃ ہر ایک کام کیا ہو، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دے گا کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج
کس کو بھی میں قبول نہیں کروں گا. پہلے تمہارے ماں باپ راضی ہو گئے اگر تو میں بھی تم سے راضی ہوں, تمہارے ہر چیز قبول کر لوں گا میں. مگر آج ہمارے قوم کے نوجوانوں آج اس چیز سے بے فکر ہیں. ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز پڑھ لی, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا. ہفتے میں کبھی نماز پڑھ لی, اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کا محتاج نہیں ہے. وہ ہم جیسے کتنے کے مخلوقات کو بنا کے رکھ دیا ہے, وہ نماز پڑھنے کے لیے, روزہ رکھنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اللہ کے تسبیحات بیان کرنے کے لیے. ہم انسان کو 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے, نہ کہ جمعے کی نماز سے. کیا کرتے ہیں ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم فرض جو 5 وقت کی نماز ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا, ہفتے میں ایک بار جمعے کی نماز آتی ہے, جمعے کی نماز پڑھے, صرف وہ کتنے 2 رکعت فرض نماز پڑھے, امام صاحب سلام پھیرے, دعا ہوئی کہ پوری مسجد خالی. تو کیا اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھنے کا انتظار کرتا ہے؟ بھول جانا اس کو. ہم یہی وجہ ہے کہ آج ہم انسان دنیا میں تباہی اور بربادی میں مصروف ہیں. ہمارے پر اللہ تعالیٰ تباہی اور بربادی کو کیوں مسلط کیا؟ اسی وجہ سے مسلط کیا ہے کہ ہم نے اتنے سارے گناہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اتنا ناراض کر دیا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہونا لازم ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ دنیا آسمان سے فوراً عذاب نازل کرتا تھا, اب نہیں. اب اللہ نے فرمایا کہ میں محبوب اپنے حبیب سے وعدہ لیا کہ میں آپ کی امت پہ عذاب نہیں بھیجاؤں گا, میں تکلیفات کو بھیجاؤں گا. میں آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے گا, سوکھا پڑ جائے گا, لوگ پانی کو پریشان ہو جائیں گے, کھانے کو محتاج ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہوا تو اس انسان کو ایسی مہلک بیماری میں ڈال دے گا کہ وہ انسان بیماری میں تڑپتا رہ جائے گا, زندگی ختم ہو جائے گی, شفا نہیں ملے گی اس انسان کو. کسی انسان سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے, اس انسان کے گھر کے برکت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا. آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے, خواتین اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو نماز نہیں پڑھیں گے اپنے گھروں میں, قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں نہیں کریں گے تو برکت کہاں سے آئے گی ہمارے گھر میں؟ تو بے برکتی میں ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان, ہم ایمان والے ہیں, برکت تو ہمارے پاس ہے, پھر پریشان کیوں ہیں ہم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں زندگی دیا ہے, اس زندگی کو ہم بہت قیمتی اور نعمت سمجھیں. ہم جب کوئی انسان اللہ کی نعمت کو اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. قرآن ایک اللہ کی نعمت ہے, ہم انسانوں کے لیے, ہم ایمان والوں کے لیے. ہم اگر قرآن کو پڑھیں گے اپنے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی. جب کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے, چاہے وہ گھر میں پڑھے, چاہے وہ مسجد میں پڑھے, چاہے وہ کہیں پر بھی پڑھے, جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اترتے ہیں اور اس انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. اس انسان کے زبان سے زبان یعنی کہ آواز سے آواز ملا کے فرشتے بھی اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور اس وقت تک فرشتے اس انسان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جب تک وہ انسان بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اور جب وہ انسان قرآن پڑھنا بند کر دیتا کہ اب ٹائم ہو گیا, تھوڑا کام کریں گے ہم, جب وہ انسان قرآن پڑھنا بند کر دیتا ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس انسان کو حبی ذرہ, اس انسان کو توفیق دے کہ تیرے قرآن کو اور تلاوت کرے, ہم پھر سے اس قرآن کو ہم سنیں. ہم اور فرشتے دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ انسان قرآن کی تیرے کلام کی تلاوت کر کے جا رہا ہے, اس انسان نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے اس میں برکت عطا فرما. فرشتے دعا کرتے ہیں. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, ہم کاروبار میں جاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اس میں برکت نہیں ہوتی. کیوں کہ ہمارے پاس دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے, ہماری جو زبان میں وہ برکت بھی نہیں ہے. ہم جو دعائیں کرتے ہیں اسے قبول بھی نہیں ہوتا ہے, پریشان رہتے ہیں ہم انسان. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انسان آیا, عورت تھی وہ انسان, خواتین, عورت آئی اور آنے کے بعد کہی کہ بایزید بستامی میرا ایک بیٹا ہے, میرا ایک بیٹا ہے جو نزا کے عالم میں ہے, وہ اسے موت نہیں آ رہی ہے, ذرا آپ چلیے اور چلنے کے بعد اس کے لیے دعا فرمائیں, یا تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے دے یا تو موت دے دے, اس کی تکلیف ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہے. نزا جب انسان کو
موت کا وقت جو آتا ہے نا بہت تکلیف دہ وقت رہتا ہے، وہ اتنی تکلیف کہ دنیا میں وہ انسان کبھی برداشت نہیں کر سکتا اتنی تکلیف کو، مگر موت کے وقت اس انسان کو تکلیف برداشت کرنا پڑتا، کیونکہ اس انسان کے حوالے اس انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے اس وقت۔ جب انسان کی روح جب نکالی جاتی ہے، بھائی انسان کا سر کے بال کھینچو، تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ درد ہوتا نہیں ہوتا محسوس؟ خون نکل جاتا ہے، سر کے ایک بال کو اگر کھینچو تو درد محسوس ہوتا، تمہاری روح جو جسم کے اندر چپکا ہوا ہے اسے اگر انگوٹھے سے کھینچ کے نکالے فرشتے، کتنا درد ہوگا اسے، کتنی تکلیف ہوگی اس انسان کو۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ سرکار میرے بیٹے کو موت نہیں آ رہی ہے، مرضا کے عالم میں بہت پریشان ہے، تکلیف میں مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ چلیے اور اس سے جو ہے جا کے اس کے لیے دعا فرمائیں، یا تو زندگی دے دے اللہ تعالیٰ یا تو موت دے دے، اس کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چلے ان کے بارگاہ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ انسان واقعی میں بہت تکلیف میں ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ تو اس کے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھے کہ یہ بتاؤ تمہارے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ عذاب میں تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہتے تو بایزید بستامی بتا سکتے تھے، اللہ کے ولی ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک نے قوت دیا ہے، طاقت دیا ہے، ان لوگوں کو مراقبہ کرے، پوری دنیا کو دیکھ لیتے ہیں لوگ، مگر ان کی والدہ سے سننا چاہتے تھے کہ آپ کے بیٹے کی کون ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نزا کے عالم میں اس سے سزا دے رہا ہے۔ جب نزا کے عالم میں اتنی سزا دے موت کے وقت، تو پھر مرنے کے بعد اس کی زندگی قبر میں کیا ہوگا اس کا ٹھکانہ؟ جنت کا بچھونا نہیں بچھایا جائے گا اس کے اوپر، جہنم کا عذاب بچھایا جائے گا، اس کے جہنم کا بچھونا اس کے قبر کے اندر بچھایا جائے گا۔ تو بولا کہ دیکھو میرا بیٹا شراب پیتا تھا، رات دن وہ اس میں مشغول رہتا تھا اور مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ تو بایزید بستامی نے فرمایا تمہیں تکلیف ہوئی؟ ہاں تکلیف تو دیتا تھا، زندگی بھر بہت ناراض تھی اس بیٹے سے میں۔ کیوں؟ بولے کہ یہ میرا بیٹا جو نا ہمیشہ حالت نشہ میں گھر میں آتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، ماں کو عزت نہیں کرتا تھا، ماں کو بے حرمتی کرتا تھا، ماں کو مارتا تھا، ماں باپ کو پریشان کرتا تھا وہ۔ تو اس کا باپ جو اسی تکلیف میں اس دنیا سے گزر گیا، میں بھی ہوں، مجھے بھی تکلیف دیتا تھا وہ، مگر آج جو نزا کے عالم میں ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس وجہ سے ہم آپ کو بلا کے لائے۔ تو بولے کہ جب تک تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹے کو اسی عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ اس کی ماں جو ہے جلدی جلدی وضو بنائی، رب کے بارگاہ میں سجدہ کری اور فرمانے لگی پروردگار جو میرے بیٹے سے ہم جو ناراض ہیں ہم راضی ہیں، ہمارے بیٹے کا کوئی ہم سے ناراض نہیں ہے ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کے بجائے روح نکال لیا۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہم نوجوان، ہم انسان جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، ماں باپ کو جو تکلیف دیتے ہیں، تو سوچو کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ اگر گالی دیا یا زور سے اپنے ماں باپ کے اوپر چیخ کے آواز دیا اپنے ماں باپ کو، سمجھ لو کہ وہ انسان اس دنیا میں اپنے بربادی کو اپنے قدموں پہ لا لیا۔ وہ کبھی وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو رعب دکھایا ہو۔ یہ سب دنیا میں دوستوں میں دشمنوں کو کس کو بھی رعب دکھاتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کو اگر جس نے رعب دکھا دیا، اپنے ماں باپ کو بلند آواز میں اگر بات کر لیا، سمجھ لو کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی ناراضگی کو اپنے اوپر مول لے لیا۔ اب تمہارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تباہی، بربادی، پریشانی تمہاری زندگی میں مسلط رہ جائے گا۔ اب دنیا میں دیکھو، کبھی اندازہ کیجئے اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، کہ کوئی انسان اگر اپنا ماں باپ کو مارتا ہے یا تکلیف دیتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے، وہ انسان کتنا خوش ہے، کتنا تکلیف میں، اس انسان کے اوپر غور کرو کبھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر یہ عذاب بھیجاتا ہے کہ تم نے میں اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا ہے، تو میں تو قادر مطلق ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میں تمہیں تکلیف دوں گا۔ اس لیے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین سے جو نوازا ہے، ماں باپ سے جو ہمیں نوازا ہے، یہ ماں باپ ایک نعمت ہے ہم انسانوں کے اوپر۔ ہم انسان جو ہے اپنے